الحمدللہ وہاں ایک سیاسی تحریک اٹھی اور سیاسی پارٹی اٹھی، اس نے انتخابات میں کامیابی حاصل کی، بلدیاتی انتخابات میں۔ اس پارٹی نے آ کر اسلام کا نام نہیں لیا، اسلام کے نام کے نعرے نہیں لگائے، جلسے و جلوس اسلام کے نام پر نہیں کیے، کام سارے اسلام کے کیے۔ وہ کیا کہ سب سے پہلے تو کام انہوں نے یہ کیا کہ لوگوں کو ان کی زندگی میں سہولتیں پیدا کی۔ جو مصیبت آئی ہوئی تھی، معاشی تباہی بربادی تھی، بدنظمی پھیلی ہوئی تھی، ترقی ملک کی روکی ہوئی تھی، پسماندہ ملک بن گیا تھا، اس اپنے شہروں کو ترقی دینی شروع کی، لوگوں کو شہری سہولتیں فراہم کی، اور ایسی سہولتیں فراہم کی کہ جب میں دوسری مرتبہ گیا اس بلدیاتی انتخابات کے بعد تو وہاں کا نظام بدلا ہوا تھا، لوگ بہت خوش تھے اور بلدیاتی حکومتوں سے بہت خوش تھے، سڑکیں اچھی بنا لی تھیں، ہوٹل اچھے بنا لیے تھے، تفریح گاہیں اچھی بنائی تھیں، اس میں مسجدوں کی تعمیر کا بھی کچھ کام کروا دیا تھا، ان کے کھانے پینے کی چیزوں کو، پیپسی کے خلاف کوئی تحریک نہیں چلائی، کوکا کولا کے خلاف کوئی تحریک نہیں چلائی، لیکن اس سے بھی اسی سے ملتا جلتا ایک بہت اچھا مشروب، اپنا قومی مشروب انہوں نے ایجاد کیا اور وہ لوگوں میں پھیلایا، اور لوگوں نے اس کو ایسا ہاتھوں ہاتھ لیا کہ وہ پیپسی وغیرہ کو بھول گئے اور اپنے قومی مشروب کو پینے لگے۔ حکمت سے اس طریقے سے کام کیا۔ بلدیاتی انتخابات میں جب دیندار لوگوں کی حکومت کا یہ انداز لوگوں نے دیکھا تو جب مرکزی حکومت کی اور ملکی سطح پر انتخابات ہوئے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ وہ لوگ جو دیندار لوگ تھے برسر اقتدار آ گئے، اور آج کل وہی برسر اقتدار رجب طیب اردگان وہاں کے وزیر اعظم ہیں۔ صورت شکل سے کوئی نہیں پہچان سکتا کہ یہ عرب ہیں، ترکی ہیں یا انگریز ہیں، داڑھی صاف ہے اور کوٹ پتلون لباس وہی ہے، رنگت تو ان کی ہوتی ہے گوری کیونکہ خود یورپ کے ہیں وہ، لیکن کام وہ اللہ والوں کا کر رہے ہیں۔ وہاں کے لوگ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ یہ شخص اعلیٰ درجے کے ولی اللہ ہیں، یہ لوگ صدر اور وزیر اعظم اور وزیر خارجہ دین کا کام کر رہے ہیں۔ اب وہاں انہوں نے کیا کام کیا کہ دستور میں چونکہ سیکولرزم لکھا ہوا ہے ان کے ہاں، تو سیکولرزم کی بنیاد پر انہوں نے کہا کہ سیکولرزم کا تقاضا یہ کہ مذہبی آزادی ہونی چاہیے، تو مذہبی آزادی جو دی تو وہاں مذہب ہے ہی کوئی سوائے اسلام کے، بھاری اکثریت مسلمانوں کی ہے، دوسرے مذاہب بہت کم ہیں، کہا کہ تمام مذہبوں کو آزادی ملے گی، تو مسلمانوں کو سب سے زیادہ آزادی ملی کیونکہ تعداد میں وہی زیادہ ہیں، مسجدیں انہی کی زیادہ ہیں، تو انہی کے معاصر زیادہ ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ جتنی قدیم مسجدیں تھیں سلاطین عثمانیہ کی بنائی ہوئی، ان تمام مسجدوں کی انہوں نے تعمیر اور مرمت کرا کے اثر نو بالکل نیا سا بنا دیا۔ اور اس وقت الحمدللہ اب جو میں 2 سال پہلے کیا تھا اس حکومتی کے دور میں، وہ ابتدائی دور تھا اس حکومت کا، مگر اس میں بھی اچھی ترقیاتی کام کر لیے تھے۔ اب 2 سال کے بعد جو گیا ہوں تو نقشہ بدلا ہوا ہے، اتنا عظیم الشان شہر بنایا ہے کہ میں نے یورپ کے بھی درجنوں شہر دیکھے ہیں اور امریکہ میں بھی دیکھے ہیں، جاپان اور چائنا بھی دیکھا ہے، مجھے اتنا خوبصورت شہر دنیا میں کوئی نہیں نظر آیا جتنا خوبصورت شہر استنبول ہے اس وقت دنیا میں، یورپ کا کوئی شہر اس کی برابری نہیں کرتا، اتنی صفائی ستھرائی اس میں قائم کی ہے، اور حفظان صحت کے انتظامات ہیں، عمارات اچھے ہیں، سڑکیں ہیں، پل بنائے ہیں، اور اسلام پھیل رہا ہے، اور مسجدوں کے اندر الحمدللہ نمازی بڑھ رہے ہیں، داڑھی والے بڑھ رہے ہیں، برقعے زیادہ کثرت سے نظر آتے ہیں۔ چنانچہ وہاں جو کانفرنس ہوئی تھی اب وہ ہوئی تھی حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے بانی تھے، ان کے نام پر ایوارڈ دینا تھا، ایک اعزاز دینا تھا وہاں کے ایک بزرگ عالم دین شیخ محمود آفندی مدظلہم، یہ وہاں کے بڑے عالم بھی ہیں اور بڑے درجے کے صاحب طریقت بزرگ ہیں، ان کو ایوارڈ دینا تھا، مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر اعزاز دینا تھا۔ مناسبت دونوں میں کیا ہے کہ مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی تھی
جب انگریزوں نے اسلامی تعلیمات کے خلاف زبردست تحریک چلا رکھی تھی اور مدارس تقریباً فنا کر دیے گئے تھے اور اسلامی تعلیمات کے راستے سارے مسدود کر دیے گئے تھے، انگریزی زبان نافذ کر کے جتنے لکھے پڑھے لوگ تھے ان کو جاہل قرار دے دیا گیا تھا۔ وہاں پہلے ہندوستان میں زبان فارسی زبان تھی وہ اور اردو زبان تھی، انگریزی وہاں مسلط کر کے سرکاری دفاتر میں، اب بڑے سے بڑا تعلیم یافتہ آدمی بھی سرکاری دفاتر میں جائے تو جاہل کہلاتا تھا کیونکہ انگریزی زبان مسلط تھی وہاں۔ تو ان حالات میں انہوں نے اور دینی تعلیم کا بیج مار دیا تھا، اسکولوں میں دینی تعلیم نہیں تھی بلکہ دین کے خلاف ساری باتیں سکھائی جا رہی تھی۔ تو منصوبہ انگریز کا یہ تھا کہ اس قوم کو رفتہ رفتہ بالکل بے دین بنا دیا جائے، دین سے بے بہرا کر دیا جائے تاکہ کبھی ان کے یہاں سے تحریک آزادی نہ اٹھ سکے، کیونکہ سب سے زیادہ مقابلہ انگریزوں کا آخر وقت تک مسلمانوں نے کیا، ہندوؤں نے کوئی خاص مقابلہ انگریزوں کا نہیں کیا، سکھوں نے نہیں کیا، دوسری قوموں نے نہیں کیا، انگریز کا مقابلہ آخر وقت تک 1857 تک مسلمانوں نے کیا اپنی قربانیاں دے کر۔ تو یہ جذبہ مسلمانوں کے اندر ختم ہو جائے، اس کے جواب میں مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند قائم کیا، اس کو سیاست سے بالکل الگ کیا اور صرف یہ کام کیا کہ دینی علوم محفوظ ہو جائے۔ پچھلے 1200 سال کے جو دینی علوم تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان یہاں گم ہو کر اسپین کی طرح یہاں لوگ ہندوستان کے مسلمانوں کا حال ہو جائے کہ مسلمان ہی باقی نہ رہیں، ان کا دین ہی باقی نہ رہے، ان کا علم ہی باقی نہ رہے۔ اسلامی علوم کی حفاظت کے لیے انہوں نے دارالعلوم دیوبند قائم کیا، چنانچہ اپنے مقصد میں وہ کامیاب ہوا۔ یہی کام شیخ محمود آفندی نے کام شروع کیا ہوا ہے کہ وہاں چھوٹے چھوٹے مکاتب شروع کیے ہیں فی الحال، اور الحمدللہ ان کا حلقہ ارادت اور ان کا حلقہ اثر دور دور تک پھیل رہا ہے، تبلیغی جماعت بھی اپنا وہاں کام کر رہی ہے الحمدللہ۔ اب وہاں صورتحال بہت امید افزا ہے اور کچھ بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو پھر دوبارہ عالم اسلام کا رہنما بنا دے۔ سبق آموز باتیں ہیں، ان حالات میں جب اپنے پاکستان کو دیکھتے ہیں تو المناک صورتحال سامنے آتی۔ انہوں نے 1 سال کے اندر IMF کا کوئی قرضہ نہیں لیا، انہوں نے پیشکش کی، IMF والے تو بہت تیار رہتے کہ ہم حاضر ہیں، سودی قرضے لیجئے، اپنی گردنیں پھنسائیے ہمارے ہاتھوں میں اور پھر ہم آپ کی خوب خبر لیں گے۔ تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں نہیں چاہیے، حکمت سے کام کر رہے ہیں۔ ہمارے یہاں تو یہ کہ نعرے لگاتے ہیں کہ ہم نے کاشہ گدائی توڑ دیا ہے، ہر حاکم جو بھی آتا ہے کہتا ہے کاسہ گدائی توڑ دیا ہے، پھر اگلے دن سے پھر مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، لیں گے، ہم آپ سے لے لیں گے، ذرا ہم جائزہ لے رہے ہیں کون کون سے کاموں کے لیے کتنی کتنی رقم کی ضرورت ہے، ہم ذرا منصوبہ بندی کر رہے ہیں پورے ملک کی، میٹنگیں ہو رہی ہیں، مشورے ہو رہے ہیں، شرائط کیا ہوں گے قرضے کی۔ 1 سال اسی میں گزار دیا۔ 1 سال گزارنے کے بعد IMF نے کہا کہ کتنا قرضہ چاہیے، انہوں نے کہا کہ اب تو الحمدللہ میں ضرورت ہی نہیں رہی۔ اس عرصے میں انہوں نے اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کی کوشش کی اور پاؤں پر کھڑے ہو گئے، اور آج $1 ان کے اوپر IMF کا قرضہ نہیں ہے۔ جتنے قرضے تھے ان کو سود کے ساتھ چکا دیے، اور چند سالوں کے اندر یہ کیفیت ہے کہ کہاں $1 کے ہزاروں لیرے آتے تھے، اب $1 کے $2.25 لیرے آتے، $2.25 لیرے کے برابر $1 ہے۔ کہاں سے کہاں ان کی کرنسی پہنچی ہے، اس لیے کہ دیانتداری سے کام کر رہے ہیں۔ اس قوم کے اندر قومی شعور حکومت نے بھی پیدا کیا ہے، کچھ عوام کو بھی تربیت ایسی ملی ہے